اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعلان نبوت کا چھٹا سال تھا۔ حضرت بلال کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ حضرت خبیب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ ساحر اور جادوگر جیسے ناپاک الفاظ سے پکارا جا رہا تھا۔ ہر وہ ظلم جس سے انسان کو اذیت پہنچائی جا سکتی تھی وہ ان چند عظیم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تھے۔ اچانک رات کے سناٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ الہ العالمین عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، جی ہاں، وہی عمر جس کے بارے میں میرے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عمر سے محبت رکھی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی ہے، جس نے عمر سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل عرفہ پر عموماً اور عمر پر خصوصاً فخر اور مباحات فرماتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں ہر ایک کی امت میں ایک محدث پیدا ہوا، اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کریں اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جی ہاں، آج ہم اسی عمر فاروق یعنی طلب مصطفیٰ فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ذہن کے پردے پر جب کبھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابھرتا ہے تو فوراً اسلام کے عظیم ہیرو کا تصور آ جاتا ہے کہ وہ عمر جسے دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی گئی تھی اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب بن عبد عزا بن ریاح تھا۔ عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ جب 45 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھی تو اس وقت 27 سال کی عمر میں آپ مشرف باسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا بھی واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اپنی تلوار نکال کر ایک روز گھر سے باہر نکلے۔ قبیلہ بنو زہرہ کا ایک شخص آپ کو راستے میں ملا اور پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں، الیاذ باللہ۔ اس شخص نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اپنا آبائی دین ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر غصے سے واپس پلٹے اور اپنی بہن کے گھر آئے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بہنوئی کو اذیت پہنچائی، اپنی بہن کو مارا، حتیٰ کہ ان دونوں کو خون آلود کر دیا، زخمی کر دیا۔ لیکن آپ کی بہن نے فرمایا کہ عمر چاہے جتنا بھی مارو لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اسی وقت ان کا جذبہ ایمانی دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس تھی اور آپ تلاوت کر رہے تھے تاکہ میں بھی اس سے کچھ الفاظ پڑھ سکوں۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ تم حالت کفر میں ہو، یہ مقدس کتاب ہے، جاؤ پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، وضو کرو، اس کے بعد یہ کتاب تمہیں پڑھانے کے لیے دی جائے گی۔ آپ کی بہن نے چند آیات قرآن مجید کی آپ کو سنائیں جن کی وجہ سے آپ کے دل میں ایمان کا ایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ آپ اپنی بہن کے گھر سے اٹھے، اسی حالت میں آپ کے ہاتھ میں وہ ننگی تلوار تھی اور اسی طرح جذبات میں
آپ دارالارقم کی طرف بڑھے جو کہ مدرسہ اول ہے، جہاں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دروازے پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، ادھر دیکھو عمر تشریف فرما ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی خیریت منظور ہے تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے تو پھر ان کا قتل کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ ٹھہرو۔ آپ آگے بڑھے، اپنے چچا کو روک کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کیا اب بھی تم فساد کرتے رہو گے جب تک تم پر بھی وہ خواری اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسی ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم قدم مصطفیٰ پر گر پڑے اور کہنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کا اسلام کیا لانا تھا کہ یہ واقعہ اسلام میں خط امتیاز کھینچ دینے کی مثل بن گیا۔ جب کفر کی بجلی اسلام کی تلوار بن گئی تو گویا کہ مکہ کے کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو ایک عظیم طاقت حاصل ہو گئی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جو کہ ایک چرواہا تھے، غریب مسکین تھے اور ظلم سہ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے ہم گویا کہ بالا دست ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ عمر کے سوا ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت کے وقت آپ ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے کعبہ معظمہ کا 7 مرتبہ طواف فرمایا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اشراف قریش کے حلقے کے پاس آ کر فرمانے لگے کہ میں عمر ہوں اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ جو اپنی ماؤں کو اپنے غم میں رلانا چاہتا ہے، اے قریشیو، جو اپنے بیٹوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ وادی کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کریں، دیکھیں کون جو مجھے روک سکتا ہے تو آ کر روک لے۔ لیکن کسی میں یہ تاب کہاں کہ وہ آپ کے پیچھے آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کی یہ محبت تھی کہ بدر سے تبوک تک تمام غزوات میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو بپہلو لڑتے رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ پہلے انسان ہیں جن کو امیر المومنین کے لقب سے موسوم کیا گیا تھا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ اور سال بطور ہجری کیلنڈر متعارف کروایا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال کا قیام فرمایا، ماہ رمضان میں تراویح کی نماز با جماعت جاری فرمائی۔ آپ رات کو لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے آبادی کا گشت کیا کرتے تھے۔ آپ نے شراب پینے پر 80 کوڑے لگوانے کا حکم صادر فرمایا۔ تمام مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ فتوحات آپ کے زمانہ خلافت میں ہوئیں۔ مصر سے بحر اہلیہ کے ذریعے مدینہ منورہ تک غلہ پہنچانے کا آپ نے ایک خوب بندوبست فرمایا۔ آپ نے شہروں میں قاضی مقرر فرمائے جو فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں ہی کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر اور موصل کے شہر آباد ہوئے۔ ابن عساکر روایت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان المبارک میں ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں ایک قندیل روشن دیکھی۔ یہ روشنی دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کی قبر کو اللہ روشن فرمائے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہے، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں آٹے کا ایک گودام بنوایا، اس میں آٹا، ستو، کھجوریں اور اس طرح کی کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھوا دی تاکہ حسب ضرورت کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی بندہ آ کر یہاں سے کوئی چیزیں حاصل کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایسے سفری انتظامات کیے گئے تھے
جن سے مسافروں کو دوران سفر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوا کرتے تھی۔ پانی، گھوڑے، سواریاں تقریباً تمام بندوبست کیے گئے تھے۔ آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ نصب کیا ہے جہاں اب وہ مقام ابراہیم موجود ہے، ورنہ پہلے وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ متصل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، آپ کے بھیجے ہوئے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز کی شکایت پر اس کا فوراً فیصلہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس غلام کو سمجھایا اور اسے سمجھانے لگے کہ یہ بات اس طرح ہے، تو وہ خبیث غلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن بن گیا۔ 26 ذی الحج 23 ہجری بروز بدھ صبح فجر کی نماز پر آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ ابو لولو فیروز اگلی صفوں سے نکل کر نیزے کے ذریعے آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو مزید 13 افراد اس حملے میں زخمی ہو گئے۔ اتنے میں ایک عراقی شخص نے اپنے کندھوں میں پڑی ہوئی چادر اٹھا کر اس کے سر پر پھینکی تو وہ اس میں الجھ گیا۔ اسی وقت اس بدبخت نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے تھے کہ الہی مجھے عجز کے بغیر رنج و علم دیے دنیا سے اٹھا لے۔ محرم الحرام کی چاند رات 63 سال کی عمر میں آپ جامع شہادت نوش فرما کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملاقاتی ہوئے۔ اسی رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ کتاب التہذیب والے نے یہ بات لکھی، آخری بات، کہ آپ کی مہر خلافت پر یہ جملہ کندہ تھا کہ وَقَفَا بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت دنیا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔